دوستو یہ سمجھنا کہ اسلام نے غلامی کے معاملے کو کیسے دیکھا اور اس کے خاتمے کی طرف کیا اقدامات کیے، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اسلام سے پہلے کے غلامی کے نظام کو گہرائی سے جانچیں۔ غلامی انسانی تاریخ میں ایک مسلسل عمل رہا ہے اور اسلام اسی تاریخی تناظر میں آیا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ غلامی کیا تھی، یہ کہاں سے آئی اور مختلف تہذیبوں میں غلامی کے ساتھ کیا سلوک غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ غلامی انسانی تاریخ کا شاید سب سے پرانا سماجی اور معاشی نظام ہے، جیسے ہی انسانی معاشرے ترقی کرنے لگے، طاقتور گروہوں نے کمزوروں کو اپنا محکوم بنانا شروع کیا۔ ابتدا میں دوستو جنگی قیدی غلام بنائے جاتے تھے، لیکن جیسے زراعت اور معیشت ترقی کرتی ہے، غلاموں کی مانگ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا بلکہ ایک مکمل اقتصادی نظام تھا جہاں غلام ہی معیشت کا پہیہ چلاتے تھے۔ دوستو قدیم میسوپوٹیمیا تہذیب کو اگر ہم دیکھیں، جس کو آج عراق کہا جاتا ہے، اس میں انسانی تہذیب اور کے اولین آثار ملتے ہیں، وہاں بھی غلامی موجود تھی۔ اس دور میں غلاموں کو زیادہ تر جنگوں کے نتیجے میں قیدی بنایا جاتا تھا یا کسی غلام کو اس کے ہاتھ میں دینا پڑتا تھا۔ حمورابی کے قانون کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کہ اولین قوانین میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ ان میں بھی غلاموں کے حقوق کا ذکر تو ملتا ہے، مگر اب بھی اس کو اپنی ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کے آقا انہیں خرید سکتے تھے، بیچ سکتے تھے اور ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتے تھے۔ پھر ہم مصر کی عظیم سلطنت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں غلامی کا نظام کچھ مختلف تھا۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ وہ غلام تھے، لیکن اصل میں وہ اجرتی مزدور تھے۔ تاہم جنگی قیدی اور دیگر محکوم قوموں کو غلام رکھا جاتا تھا اور ان سے انتہائی مشقت لی جاتی تھی۔ اسی طرح مصر میں زیادہ تر محنت طلب کاموں جیسے کہ کھیتوں میں کام کرنا، گھروں میں خدمات انجام دینے یا بادشاہی منصوبوں میں حصہ لینے پر مشتمل تھی غلامی۔ دوستو یونان جسے جمہوریت اور فلسفے کی جنم بھومی کہا جاتا ہے، وہاں غلامی ایک لازمی جزو تھا۔ سقراط اور ارسطو اس کے متعلق مختلف رائے رکھتے تھے۔ یونانی معاشرہ غلاموں کے بغیر ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ ارسطو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ لوگ فطرتی طور پر غلام ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس کے نزدیک غلامی ایک قدرتی اور ناگزیر چیز تھی۔ یونانی ریاست ایتھنز میں ہر 3 میں سے ایک فرد غلام تھا جو کھیتوں، گھروں اور کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ پھر آتے ہیں روم کی عظیم سلطنت کی طرف، جو غلامی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ رومی معیشت غلاموں پر مکمل طور پر انحصار کرتی تھی۔ جب رومی فوج کسی علاقے پر قبضہ کرتی تو وہاں کے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ غلام صرف محنت کش نہیں تھے بلکہ گلیڈیٹر کے طور پر خونریز کھیلوں میں بھی ان کا استعمال ہوتا، جہاں انہیں لڑوا کر عظیم عوام کی تفریح کا سامان بنایا جاتا تھا۔ اس طرح دوستو غلاموں نے رومی سلطنت کے خلاف عظیم بغاوت بلند کی۔ اس ظلم کے خلاف ایک یہ رد عمل تھا۔ اس طرح اگر ہندوستان میں جائیں، ہندوستان میں بھی غلامی کا تصور موجود تھا، مگر یہاں یہ زیادہ تر ذات پات کے نظام سے جڑا تھا۔ شودر یعنی نچلی ذات کے لوگ عملی طور پر غلاموں جیسی زندگی گزارتے تھے اور انہیں برہمنوں اور دیگر اونچی ذاتوں کی خدمت پر مجبور کیا جاتا تھا۔ دوستو چین میں غلامی زیادہ تر معاف کیجیے گا جنگی قیدیوں، باغیوں اور مجرموں تک محدود تھی۔ چینی تہذیب میں اگرچہ عام کسانوں پر بھی وہ ماتحت کام کرتے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر
غلام نہیں تھے۔ جب ہم ان تمام تہذیبوں کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے، غلامی صرف جسمانی محنت تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سماجی، سیاسی اور معاشی نظام تھا جسے ہر تہذیب نے اپنے فائدے کے لیے اپنایا۔ لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ اگر غلامی اتنی عام تھی تو اس کے خلاف کوئی مزاحمت کیوں نہیں ابھری؟ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معاشروں میں غلاموں نے خود بغاوت کی، جیسے اسپارٹکس نے روم میں کی، یا جیسے 9ویں صدی میں خلافت عباسیہ کے خلاف ہوئی۔ لیکن زیادہ تر معاشروں میں غلامی کو چیلنج کرنے والا کوئی مضبوط نظریہ نہیں تھا۔ ہر نظام نے غلامی کو اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھا اور اسے ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ دوستو، یہ وہ پس منظر ہے جس میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کسی خلا میں نہیں آیا، بلکہ ایک ایسے دور میں آیا جب غلامی دنیا کے ہر حصے میں جڑ پکڑے ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا؟ کیا اسلام نے غلامی کو جواز فراہم کیا یا اس کے خاتمے کے لیے کوئی راستہ اپنایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آگے چل کر گفتگو کرنی ہے۔ دوستو، یہ وہ دنیا تھی جہاں غلامی ایک حقیقت تھی، جہاں ایک انسان دوسرے انسان کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی ملکیت بنا سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غلاموں کے دل نہیں ہوتے؟ کیا وہ درد محسوس نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے دل میں آزادی کی کوئی چنگاری نہیں جلتی تھی؟ دوستو، اس دنیا میں عرب کے رہ گزاروں میں غلامی ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ غلام وہ صرف جسمانی مشقت کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی زندگیاں کسی کے رحم و کرم پر منحصر ہوتی تھی۔ بازاروں میں بیچ دیے جانے والے یہ غلام نہ صرف اپنی مرضی سے زندگی نہ گزار سکتے تھے، بلکہ ان کے رشتے، ان کے خواب اور ان کے جذبات، سب کچھ ان کے آقاؤں کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر کسی غلام کا مالک خوش ہوتا تو وہ شاید وہ اسے بہتر کھانے کو دے دیتا، لیکن اگر وہ ناراض ہوتا تو وہ اس غلام کی راتیں زنجیروں اور دن کوڑوں کی مار میں گزرتے۔ دوستو، عرب میں غلاموں کے ساتھ سلوک طبقاتی تھا۔ کچھ غلام جو مالکان کے گھروں میں کام کرتے تھے، ان کی حالت نسبتاً بہتر تھی، لیکن جو غلام کھیتوں، کانوں اور تعمیراتی کاموں میں لگائے جاتے تھے، ان کا حال ناقابل بیان تھا۔ کچھ غلاموں کی قسمت میں دن رات اونٹوں کو ہانکنا لکھا تھا، کچھ کی قسمت میں لڑنا یا مارنا لکھا تھا۔ عرب میں کچھ غلاموں کو گلیڈیٹرز کی طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جہاں ان کی جانوں کا فیصلہ تماشائیوں کی تفریحی جذبات کرتے تھے۔ اور دوستو، یہ سب صرف عرب میں ہی نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں غلامی ایک بے رحم حقیقت بن چکی تھی۔ رومی سلطنت میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ شاید کسی درندے کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ چین میں غلاموں کو دیوار چین بنانے کے لیے بھرتی کیا جاتا، اگر وہ کام کے دوران مر جاتے تو ان کی لاشیں اسی دیوار میں چن دی جاتی تھی۔ ہندوستان میں بھی شودروں کو زندگی کی ایک زندہ غلامی کی مثال تھی، جہاں انہیں کسی اونچی ذات کے فرد کے ساتھ بیٹھنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ دوستو، یہی وہ پس منظر تھا جس میں اسلام کا ظہور ہوا۔ جب اسلام نے اپنی پہلی آواز بلند کی تو یہ ایک ایسے معاشرے میں تھا جہاں غلاموں کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا، جہاں حضرت بلال حبشی جیسے غلام کو اس کی سیاہ رنگت اور غلامی کے رشتے کی بنا پر مکہ کی گلیوں میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا، جہاں صہیب رومی جیسے غلام کو عرب میں غیر ملکی ہونے کی سزا ملتی تھی، جہاں خباب ابن حارث جیسے غلاموں کو ایک آگ پر
لٹایا جاتا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر کچھ بدلا، ایک آواز اٹھی جو اس معاشرے میں غلاموں کے لیے امید کی کرن بن گئی، ایک آواز جو کہتی تھی کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو غلاموں کے دلوں میں امید جگانے لگے، یہ وہ الفاظ تھے جو ان کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے کافی تھے، جو صدیوں سے انسانیت کے پیروں میں پڑی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غلاموں نے محسوس کیا کہ شاید ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، شاید وہ بھی کسی کے لیے قیمتی ہیں، شاید وہ بھی کسی کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا؟ اگر اسلام نے سب کو برابر کہا تو پھر غلامی کیوں باقی رہی؟ کیا اسلام نے غلامی کو جائز رکھا یا اس کے خاتمے کا کوئی منصوبہ بنایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں مزید کھوجنے ہوں گے۔ اسلام کے آنے کے بعد غلامی کا کیا ہوا؟ کیا بلال حبشی، سہیب رومی اور دیگر غلام ہمیشہ غلام ہی رہے یا ان کی قسمت بدلی؟ اگر اسلام نے غلامی کے خاتمے کی طرف قدم بڑھایا تو وہ کیسا عمل تھا؟ دوستو، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں اسلام کی روشنی میں غلامی کو مزید سمجھنا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ ہم اگلی قسط میں اسلام کی روشنی میں غلامی کے نظام کو بیان کریں۔ بہت شکریہ۔ تو دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب غلاموں کے لیے امید کی کرن پھوٹی تو اس کا مرکز وہ ہستی بنی جو رحمت بن کے آئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جس طبقے نے اس دعوت کو قبول کیا وہ یہی مظلوم، غلام اور نچلے طبقے کے لوگ تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ آواز ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ان کی صدیوں پرانی تاریکی کو ختم کر سکتے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا، جب وہ لوگ جو کل تک غلاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے وہ حیران تھے کہ نبی اکرم کے گرد بیٹھے یہ سادہ لباس والے کون ہیں؟ یہ کمزور اور مظلوم افراد اب اتنے مطمئن کیوں نظر آتے ہیں، اور یہ قریش کے سردار کیوں ان کے خلاف ہو چکے ہیں؟ دوستو، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اسلام غلاموں کے حق میں تھا تو کیا اسلام نے فوراً غلامی کو حرام قرار کیوں نہیں دیا؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ کو جذبات کے بجائے حقیقت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ غلامی اس وقت دنیا کی معیشت کا ایک بنیادی ستون تھی۔ کوئی بھی نظام جو اچانک غلامی کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کرتا وہ معاشرتی اور اقتصادی انتشار پیدا کر دیتا، لاکھوں غلام بیزار و مددگار ہو جاتے، جبکہ آقا اپنی پوری معیشت کا سہارا کھو بیٹھتے۔ اس لیے اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے ایک تدریجی عمل اختیار کیا۔ پہلا قدم غلاموں کی انسانی حیثیت کو تسلیم کرنا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں صدیوں سے ملکیت سمجھا جاتا تھا، مگر نبی اکرم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ دوستو، یہ ایک بھونچال تھا اس معاشرتی ڈھانچے میں جہاں غلام کو انسان ماننا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے صرف زبانی احکامات نہیں دیے بلکہ عملی مثالیں بھی قائم کی۔ دوستو، بلال حبشی جو کل تک امیہ بن خلف کا غلام تھا، جسے گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے، اب وہی بلال نبی اکرم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب
مسلمان مدینہ پہنچے تو پہلی بار بلال کی آواز گونجی۔ اذان کی صورت میں یہ وہ اعلان تھا جس نے اہل عرب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک سابق غلام اب اسلام کی آواز بن چکا تھا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب اسلام نے دی۔ غلاموں کو آزادی کو نیکی اور کفارے کا ذریعہ بنایا گیا۔ کسی سے غلطی ہو جائے غلام کو آزاد کرو، کسی نے کسی کا حق مارا تو غلام کو آزاد کرو، کسی نے کسی قسم کی کوئی قسم توڑی تو غلام کو آزاد کرو۔ یہ ایک تدریجی طریقہ تھا۔ جہاں دوسرے نظام غلاموں کی خرید و فروخت میں تھے، وہاں اسلام نے غلطی کا کفارے پر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ دوستو، غلامی کے خلاف اسلام نے غلاموں کو خود اپنی آزادی خریدنے کا موقع دیا۔ اگر کوئی غلام چاہتا تاکہ وہ آزاد ہو تو اس کے لیے مکاتبت کا طریقہ متعارف کروایا گیا، یعنی غلام اپنے آقا کو ایک طے شدہ رقم قسطوں میں ادا کر کے خود کو آزاد کروا سکتا تھا، اور آقا پر بھی لازم تھا کہ وہ اس شرط کو قبول کرے۔ دوستو، اس طرح اسلام نے زکوٰۃ کا بھی غلاموں کی آزادی سے زکوٰۃ کو جوڑ دیا، یعنی اسلامی خزانے سے غلاموں کو آزاد کرایا جاتا، جو اس وقت کے نظام میں نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود سوال باقی تھا کہ کیا اسلام نے غلامی کو مکمل طور پر ختم کیا یا نہیں کیا۔ یہاں میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ انصاف کرنے کے اصول متعارف کرا دیے، انہیں انسانی مقام دے دیا، آزادی کے راستے کھول دیے اور معیشت کو اس سمت میں موڑ دیا جہاں غلامی کی جڑیں خود بخود ختم ہونے لگی۔ لیکن اسلام کے دور میں بھی کچھ غلامی کے نظام باقی رہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے غلامی کو اتنا ناپسند کیا تو پھر جنگی قیدیوں کو غلام کیوں بنایا جاتا تھا؟ دوستو، یہ وہ نقطہ ہے جسے جدید دنیا کی مثال سے سمجھنا آسان ہوگا۔ جب آج کی دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو دشمن کو قید کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس وقت کوئی جیل سسٹم نہیں تھا۔ جنگ کے قیدیوں کے لیے 3 راستے ہوتے تھے: انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، انہیں بغیر کسی شرط کے رہا کر دیا جائے، یا انہیں کسی خاندان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور پھر اپنی آزادی حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ آخری راستہ وہی تھا جسے غلامی کا نام دیا جاتا تھا، مگر حقیقت میں غلامی کے بجائے ایک عارضی قید تھی، کیونکہ اسلام میں ان غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ انہیں معاشرے کا حصہ بنانے کی تعلیم دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بڑے صحابی جو پہلے جنگی قیدی تھے، بعد میں آزاد ہو کر اسلامی سلطنت کے اہم عہدیدار بھی بنے۔ دوستو، اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غلامی ختم ہو چکی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگرچہ آج کوئی بازاروں میں انسانوں کی بولی نہیں لگاتا، لیکن جدید دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام نے مزدوروں کو ایک نئی قسم کی غلامی میں دھکیل دیا۔ آج کے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں اور مزدوری کے بازاروں میں، مارکیٹس میں وہی استحصال جاری ہے جو کبھی غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب غلاموں کے گلے میں زنجیریں نہیں، بلکہ قرضوں، کم تنخواہوں اور استحصالی نظام کی بیڑیاں ہیں۔ اب سوال دوستو یہ ہے کہ کیا آج کا نظام اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ اسلام نے آزادی کا جو تدریجی راستہ دکھایا تھا، کیا وہی اصول آج کے مزدوروں کے حالات بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے؟ کیا آج کی لبرل جمہوریتیں واقعی انسان کو مکمل آزادی دے چکی ہیں، یا اب غلامی صرف ایک چہرہ اختیار
کر چکی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا انسان واقعی آزاد ہے یا آج بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ غلام ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں جدید غلامی کا جائزہ لیں گے اور اس کی جدید اشکال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہت دوستو 15ویں صدی کے آخر میں جب یورپی اقوام نے نئی زمینوں کی تلاش میں سمندری سفر شروع کیا اور انہیں دولت اور طاقت کی ہوس نے اندھا کر دیا، پرتگالی اور ہسپانوی تاجر مغربی افریقہ کے ساحلوں پر پہنچے اور ایک نیا مکروہ کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار تھا انسانوں کی تجارت۔ دوستو پرتگیزی اور ہسپانیوں نے جب تجارت کی غرض سے سمندر کے راستے امریکہ اور افریقہ کی دریافت کی تو انہیں امریکہ میں بہت سا مال نظر آیا۔ انہوں نے وہاں لوٹ مار کے ذریعے امریکیوں کا قتل عام کیا۔ یورپی ہتھیاروں کے مقابلے میں امریکہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ انہیں غلام بنانے میں ناکام ہو۔ اس ناکامی نے انہیں افریقہ کی جانب راغب کیا جہاں انہیں افریقی کالے غلام ملے۔ دوستو ہسپانیوں نے اپنے معاشی مفادات کی خاطر جو جواز گھڑا وہ یہ تھا کہ یہ جاہل، وحشی اور غیر مہذب ہیں، انہیں مہذب بنانے کی غرض سے یہ اقدامات ضروری ہیں۔ اگر اس تاریخ کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو مغرب کی اعلیٰ تہذیب کی جنونی ذہنیت سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ اپنی تہذیب کو دنیا پر مسلط رکھنے کے لیے ہتھیار، جنگ، ظلم، بربریت اور جبر کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جواز بھی دراصل نو آبادیات کے قیام کی نہیں بلکہ اس مقصد کی خاطر وہ دوسرے ممالک کو خاص طور پر تیسری دنیا پر مسلط رہ کر ان کو تہذیب سے آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو محض ایک جواز تھا۔ نو آبادیات کو قائم رکھنے کا اصل مقصد تو معاشیات تھی۔ ان ممالک کا خام مواد تھا اور ان کے ممالک کی صنعت کو تباہ کرنا تھا۔ غلام صرف افریقہ سے نہیں بلکہ یورپ کا وہ غریب سفید فام بھی غلامی میں شامل تھا، لیکن نسلی تفاخر نے نچلے طبقے کے سفید فام محنت کشوں کو کچھ حقوق دے رکھے تھے۔ مثال کے طور پر سفید فام غلام 5 سال کی غلامی کے بعد زمین کا کچھ حصہ اپنے پاس اسے رکھ کر اسے کاشت کر سکتا تھا، لیکن کالے غیر مہذب غلام اس حق سے محروم تھے۔ لیکن سفید فام نسل کی غلامی کو زمین کی کمی کے سبب آزاد چھوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں سیاہ فام غلاموں کی افادیت میں اضافہ ہوا اور وہ افریقہ سے دھڑا دھڑ غلام تجارت کی غرض سے لائے گئے۔ کیونکہ اکثر غلام نوجوان طبقے سے تھے تو افریقہ نے بہت آسانی سے ایک نو آبادیات میں افریقہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو افریقہ کی تاریخ کا ذکر بھی یورپین اس نو آبادیات سے کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں اس سے قبل افریقہ کی کوئی تہذیب، کوئی کلچر اور کوئی تاریخ تھی ہی نہیں۔ نیلسن منڈیلا نے تاریخ کے اس ظالم باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ماضی کی تلخ تاریخ کو بھلا کر آگے کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ ایک نفسیاتی حربہ تھا جو قوم کو محرومی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو اہل برطانیہ کیونکہ نسلی برتری کے تعصب میں مبتلا تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ سفید فام نسل کو خدا نے حکمران پیدا کیا ہے اور بد تہذیبوں کو تہذیب سکھانا ان کا اولین فریضہ ہے۔ جب یہ ہندوستان وارد ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اسے نسلی برتری کا پراپاگنڈا کیا گیا، بار بار کے جھوٹ نے اسے سچ کا درجہ دے دیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ برتری نفسیاتی طور پر قائم ہے کہ گورا عقل مند ہوتا ہے، وہ عقل مند پیدا ہوا ہے اور عقل مند ہی مرے گا۔ اگر اس نسلی تعصب کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو
آج بھی سامراجی کردار مختلف انداز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی معاملے میں ان کے اعداد و شمار کو فوقیت دیتے ہیں، ان کی نشر شدہ خبر کو حتمی سمجھتے ہیں، ان کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ کسی گورے کا ریفرنس لگا دیا جائے تو لبرل دانشور کے لیے وہ حرف آخر اور حتمی قرار پاتا ہے، اگر وہ ہزار ہی مغالطوں سے پور ہو۔ اگر کوئی یہاں باہر گھوم کر آیا ہو تو اسے بھی اسی نسبت سے عقل کل سمجھ لیا جاتا ہے، تاکہ ان جیسا لباس کوئی بیوقوف بھی پہن کر سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر رہا ہو تو ہم اس کی بات کا بھی صرف یقین کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے اقوال کو طوطے کی طرح رٹ کر حقیقت کا نام دے کر استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال غلامی کے پس پردہ معاشی اور سیاسی مقاصد کار فرما ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سامراجی قرضوں نے ہمیں دیوالیہ بنا دیا ہے، لیکن جو سامراج کے وفادار ہیں وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گورا جب ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا تو اس کی تعداد بہت قلیل تھی، بہت کم سفید چمڑی والے یہاں آئے، جہاں کے مقامی اعلیٰ طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے مقاصد کو تکمیل کرتے رہے۔ آج کے دور میں تو انہیں قلیل تعداد میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج بھی وہی طبقہ اور ان کی نسلیں ان کی اطاعت میں مصروف عمل ہے۔ ریاست کے تمام ادارے انہی کی اعماء پر چلتے ہیں۔ اعلیٰ طبقہ آج بھی عیش و عشرت میں ہے، عوام آج بھی فاقوں سے مر رہی ہے۔ لیکن ہر ظلم کے خلاف بغاوت بھی جنم لیتی ہے۔ غلاموں نے کئی مقامات پر آزادی کی تحریکیں چلائیں۔ 1701 میں ہیٹی میں بغاوت ہوئی، جہاں غلاموں نے اپنے مالکان کے خلاف جنگ لڑی اور آخرکار ایک آزاد ریاست قائم کی۔ امریکہ میں ہیریٹ اور فریڈرک ڈگلس جیسے رہنماؤں نے غلامی کے خاتمے کے لیے تحریکیں چلائیں۔ 19ویں صدی میں برطانیہ، امریکہ اور دیگر اقوام میں غلامی کے خلاف آواز بلند ہوئی۔ 1807 میں برطانیہ نے غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی اور 1865 میں امریکی خانہ جنگی کے بعد غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن کیا واقعی غلامی ختم ہو گئی ہے یا یہ جاری ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب ہم اگلے پوسٹ کاسٹ میں تفصیل سے بیان کریں گے، اور ہم جدید غلامی کی جو اشکال ہیں وہ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ بہت شکریہ۔ دوستو، غلامی کو عام طور پر ماضی کا ایک ظلم تصور کیا جاتا ہے، جہاں انسانوں کو زبردستی خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ لیکن اگر ہم گہرائی سے اس کا تجزیہ کریں تو آج کی لبرل ڈیموکریٹک ریاستیں ایک مختلف مگر زیادہ پیچیدہ شکل میں غلامی کے نظام کو برقرار رکھے ہوئے۔ یہ غلامی اب زنجیروں اور کوڑوں کے بجائے معاشی استحصال، قرضوں، عالمی اداروں، اجرتی مزدوروں اور سامراجی تسلط کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوستو، جدید غلامی کیا ہے؟ روایتی غلامی میں کسی فرد کی قانونی ملکیت کسی دوسرے فرد کے پاس ہوتی تھی، مگر آج کے دور میں غلامی زیادہ تر معاشی اور سیاسی گرفت کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم جدید غلامی کی اقسام پر بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے، تو سب سے پہلے آتی ہے ہمارے ذہن میں معاشی غلامی، جس کا مکروہ دھندا کچھ ایسے چلتا ہے کہ غریب ممالک کے عوام کو عالمی ادارے IMF، ورلڈ بینک کے قرضوں کے بوجھ میں دبا کر معاشی محتاج بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اجرتی غلامی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم اجرت پر
کام کرنے والے مزدور جو غربت اور بے روزگاری کے باعث اپنے استحصالی مالکان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک جدید غلامی کی شکل جو قومی وسائل پر قبضہ ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک غریب ممالک کے وسائل میں جیسے تیل، گیس، معدنیات کو اپنے تسلط میں رکھتے ہیں اور انہیں مقامی معیشت کے فائدے کے بجائے عالمی مارکیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کو ڈیٹا مائننگ اور سرویلنس یا نگرانی کا شکار بنا کر ان کی زندگیوں پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے، جو ڈیجیٹل غلامی کی ہی ایک شکل ہے۔ دوستو، لبرل حضرات ہزاروں سال پہلے یعنی قدیم غلامی پر کافی گہرائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عقل میں یہ نفسیاتی معاشی غلامی نظر نہیں آتی ہے، ان کی عقل میں سما نہیں سکتی۔ دوستو، لبرل ڈیموکریسی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر فرد کو آزاد اور مساوات فراہم کرتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نظام غریب ممالک اور محنت کش طبقے کے استحصال کا ایک نیا طریقہ بن چکا ہے۔ مغربی لبرل ریاستیں عالمی مالیاتی اداروں جیسے IMF، ورلڈ بینک کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کو قرضوں میں جکڑ کر ان کے وسائل پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ قرضے اکثر ایسی شرائط پر کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غریب ممالک کو اپنی پالیسیوں کو مغربی مفادات کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ افریقہ، لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک شدید قرضوں میں اس وقت پھنس چکے ہیں، جہاں عوام ٹیکس دیتے رہتے ہیں، لیکن اصل رقم مغربی سرمایہ داروں کی کمپنیوں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ دوستو، ان لبرلز کبھی آپ نے نو آبادیاتی غلامی یا استحصال پر کبھی لکھتے ہوئے نہیں پایا ہوگا اور نہ کبھی بولتے ہوئے۔ دوستو، یورپ اور امریکہ نے روایتی نو آبادیاتی نظام کو ختم کر دیا، مگر ایک نیا معاشی اور سیاسی سامراجی ڈھانچہ بنا لیا۔ ترقی پذیر ممالک میں مقامی حکمران طبقے کو مغربی ریاستیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تیل اور معدنیات سے مالا مال افریقی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک، جہاں مقامی حکمران مغربی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں جبکہ عوام غربت میں رہتے ہیں۔ دوستو، غلامی کی جدید شکل یا جس کو طاقت کا نام دیا جاتا ہے، وہی طاقت جو کسی زمانے میں بادشاہ یا آقا اپنے غلاموں پر استعمال کرتا تھا، آج جنگ اور وسائل پر قبضے کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوستو، عراق، لیبیا، افغانستان، شام جیسے ممالک جمہوریت کے نام پر ان میں فوجی مداخلت جاری ہے، لیکن اصل مقصد تیل، گیس اور دیگر قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ دوستو، یہ لبرل حضرات یا لبرل ڈیموکریٹک ریاستیں اپنے آزاد میڈیا کے ذریعے جنگوں کو انسانی حقوق کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ ایک نئی سامراجی حکمت عملی ہے جس کو سمجھنا بہتر ہے۔ دوستو، جدید دور کا غلامی کا نظام ایک نئی شکل میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مارکسی نقطہ نظر سے سرمایہ داری نے غلامی کی شکل بدل دی لیکن اسے ختم نہیں کیا۔ دوستو، کارل مارکس کے مطابق اجرت پر کام کرنے والا مزدور بھی غلامی کی ایک جدید شکل ہے، کیونکہ مزدور اپنی محنت بیچنے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہوتے۔ دوستو، سرمایہ داری یا سرمایہ دار محنت کی اصل قدر، جسے سرپلس ویلیو کہتے ہیں، کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور مزدور کو محض گزارے کے لائق
اجرت دیتا ہے۔ ایک مستقل طبقاتی تفریق کو قائم رکھا جاتا ہے جہاں محنت کش طبقہ سرمایہ داروں کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ دوستو بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں گارمنٹس فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور انتہائی کم اجرت پر زیادہ محنت کرتے ہیں، جبکہ مغربی برانڈز بھاری منافع کماتے ہیں۔ افریقہ کے کان جو سونے، ہیرے اور دیگر معدنیات نکالتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ صرف سرمایہ داروں کو ہی پہنچتا ہے۔ دوستو سوشل میڈیا پر دو چار پوسٹ کرنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو آزادی مل چکے، جبکہ آج کے دور میں معاف کیجیے گا، انسانوں کی نئی اور جذباتی آزادی بھی محدود ہو چکی ہے۔ فیس بک، گوگل، ایمیزون اور دیگر ٹیک کمپنیاں لوگوں کے ڈیٹے کو استعمال کر کے ان کے خیالات اور رجحانات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ دوستو جدید ٹیکنالوجی لوگوں کو ایک نفسیاتی اور معلوماتی قید میں ڈال رہی ہے، جہاں وہ آزاد ہونے کے باوجود مخصوص خیالات پر مجبور ہوتے ہیں۔ جدید دور میں ظاہری طور پر زنجیریں اور کوڑے نظر نہیں آتے، مگر استحصال، معاشی دباؤ، اجرتی غلامی اور سامراجی تسلط نے غلامی کی ایک نئی شکل پیدا کر دی ہے۔ دوستو لبرل ڈیموکریسی کی آزادی ایک سراب ہے، کیونکہ اس میں طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشی اور ڈیجیٹل تسلط نے دنیا کے غریب ممالک اور محنت کش طبقے کو ایک جدید غلامی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ دوستو جب تک سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام قائم ہے، حقیقی آزادی ایک خواب ہی رہ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکسزم، سوشلسٹ تحریکیں اور ترقی پذیر ممالک کے انقلابی نظریات اس جدید غلامی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوستو امید ہے غلامی کی اس شکل کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی، اور یہی پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی تھا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اسے شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔